اب ہم مختلف قسم کے ملے جلے فقرات پر مشتمل ایکسرسائز کرتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے، چینج آف ٹینس میں آپ نے پڑھا کہ رپورٹڈ سپیچ میں سیکنڈ پرسن کے تمام پروناؤنس یعنی یو، یور، یورز اور یو کو رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ کے مطابق بدلتے ہیں، لیکن اگر رپورٹڈ سپیچ میں آبجیکٹ ہی نہ ہو تو آبجیکٹ کی جگہ عموماً می شمار کرتے ہیں اور یو کو می کے مطابق بدلتے ہیں۔ چھٹی مثال میں رپورٹنگ سپیچ کے سیٹ کو انڈائریکٹ سپیچ میں بیڈ میں بدلا ہے، کیونکہ بیڈ بڈ کی دوسری فارم ہے اور بڈ کا معنی ہے خدا حافظ وغیرہ کہنا۔ اب آپ 7ویں، 8ویں اور 9ویں مثال پر غور کریں۔ چینج آف ٹینس میں آپ نے پڑھا کہ اگر رپورٹنگ سپیچ پاسٹ ٹینس میں ہو تو رپورٹڈ سپیچ کے ہیز ہیو کو ہیڈ میں بدلتے ہیں، کین کو کوڈ میں اور مے کو مائٹ میں بدلتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ رپورٹنگ سپیچ کے پاسٹ ٹینس میں ہونے کے باوجود رپورٹڈ سپیچ کے ہیڈ کو جب وہ ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو اور شوڈ کوڈ کو نہیں بدلا جاتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کریں کہ 8ویں مثال میں رپورٹڈ سپیچ کے یور سیلف نے یو یا یور کی طرح رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ کے مطابق بدلنا ہے۔ یور کے مقابلے میں چونکہ آر آتا ہے اس لیے یور سیلف آر سیلز میں بدلے گا۔ 10ویں مثال دیکھیے، اس مثال کے رپورٹڈ سپیچ یعنی آئی یوز ٹو گو فشنگ آن سنڈیز، میں ہر اتوار مچھلیاں پکڑنے جایا کرتا تھا، میں یوز ٹو کو بھی رپورٹنگ سپیچ کے پاسٹ ٹینس میں ہونے کے باوجود نہیں بدلیں گے۔ یاد رہے کہ یوز ٹو ماضی میں کسی کام کے عادتاً یا بار بار ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 11ویں مثال دیکھیے، اس مثال کا رپورٹڈ سپیچ وڈ یو لائک ٹو ہیو سوپ، کیا آپ سوپ لینا پسند کریں گے؟ ایک ہیلپنگ ورب یعنی وڈ سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے انڈائریکٹ سپیچ میں سیڈ ٹو کو ایسکڈ میں بدلا ہے۔ رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو ملانے کے لیے اف لگایا ہے اور وڈ کو رپورٹڈ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی یو کی تبدیل شدہ شکل یعنی وی کے بعد لکھا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ رپورٹنگ سپیچ کے پاسٹ ٹینس میں ہونے کے باوجود وڈ بھی نہیں بدلا جاتا۔ 12ویں مثال میں رپورٹڈ سپیچ کے ناؤ کو نہیں بدلا کیونکہ رپورٹنگ سپیچ پریزنٹ ٹینس میں ہے۔ اسی طرح مثال نمبر 13 میں رپورٹڈ سپیچ کے دس کو نہیں بدلیں گے کیونکہ رپورٹنگ سپیچ فیوچر ٹینس میں ہے۔ یاد رہے کہ مخصوص الفاظ کی تبدیلی کے لیے رپورٹنگ سپیچ کا پاسٹ ٹینس میں ہونا ضروری ہے۔ مثال نمبر 14 دیکھیے، یاد رکھیں کہ اگر رپورٹڈ سپیچ میں دیٹ آئے تو انڈائریکٹ سپیچ میں لکھتے ہوئے اسے نہیں بدلا جاتا۔ مثال نمبر 15 پر غور کریں۔ اس مثال کے رپورٹڈ سپیچ I do go to Murray every summer، میں ہر موسم گرما ضرور مری جاتا ہوں، میں ڈو فقرے کو ایمفیٹک بنانے کے لیے یعنی ضرور کا مفہوم دینے کے لیے اور بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس فقرے میں ہیلپنگ ورب استعمال ہو رہا ہو اس کے ٹینس بدلنے کے لیے ہیلپنگ ورب بدلا جاتا ہے، لہذا رپورٹڈ سپیچ کو پاسٹ ٹینس میں بدلنے کے لیے ڈو کو ڈڈ میں بدل دیا ہے۔ مثال نمبر 16 اور 17 پر غور کریں۔ ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ لیٹ دا چلڈرن واچ ٹی وی، بچوں کو ٹیلی ویژن دیکھنے دیں، اور لیٹ می گو ناؤ، اب مجھے جانے دیں، میں لیٹ اجازت دینے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ انڈائریکٹ سپیچ میں لکھنے کے لیے امپیریٹو سینٹینسز کی طرح سیڈ ٹو کو ایسکڈ میں بدلا ہے اور رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو ملانے کے لیے رپورٹڈ سپیچ کے ورب یعنی لیٹ سے پہلے ٹو لگایا ہے۔ مثال نمبر 18 کے رپورٹڈ سپیچ یعنی آئی ڈو مائی ورک بائی مائی سیلف، میں اپنا کام خود سے کرتی ہوں یعنی کسی کی مدد نہیں لیتی، میں مائی سیلف نے مائی کی طرح رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی شی کے مطابق بدلنا ہے۔ مائی کے مقابلے پر چونکہ ہر آتا ہے اس لیے مائی سیلف کی جگہ ہر سیلف استعمال ہوا ہے۔ مثال نمبر 19 میں بھی رپورٹڈ سپیچ آئی شیل ڈو مائی ورک مائی سیلف، میں اپنا کام بذات خود کروں گا، میں مائی سیلف نے رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی علی کے مطابق بدلنا ہے۔ علی کی جگہ ہی شمار ہوگا
اور اس طرح مائی سیلف ہم سیلف میں بدل جائے گا۔ مثال نمبر 20 میں رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ ٹو کو انڈائریکٹ سپیچ میں پرومسڈ میں اس لیے بدلا ہے کیونکہ رپورٹڈ سپیچ یعنی وی شیل آلویز ہیلپ یو، ہم ہمیشہ آپ کی مدد کریں گے، سے کسی وعدے کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ سیڈ ٹو کو نہ بھی بدلیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ مثال نمبر 21 پر غور کریں، رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ ٹو کو انڈائریکٹ سپیچ میں وارنڈ میں بدلا ہے کیونکہ رپورٹڈ سپیچ بی کیئرفل ان فیوچر سے تنبیہ کا اظہار ہو رہا ہے۔ مثال نمبر 22 دیکھیے، اس مثال میں رپورٹنگ سپیچ کے پاسٹ ٹینس میں ہونے کی وجہ سے رپورٹڈ سپیچ کے ہیئر کو انڈائریکٹ سپیچ میں دیر میں بدلا ہے اور جگہ کی تبدیلی کے باعث کم کو گو میں بدلنا پڑا ہے۔ مثال نمبر 25 کے رپورٹڈ سپیچ میں الاس سے افسوس کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے انڈائریکٹ سپیچ میں رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ کو ایکسکلیمڈ ود سارو میں بدلا گیا ہے اور ہاؤ کو ویری میں، چونکہ فولش ایڈجیکٹو ہے۔ مثال نمبر 26 کے رپورٹڈ سپیچ واٹ اے پٹی یو مسڈ دیٹ فنکشن، افسوس کہ تم نے وہ فنکشن مس کیا، میں پچھتاوے کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے انڈائریکٹ سپیچ میں رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ کو ایکسکلیمڈ ود ریگریٹ میں بدلا ہے۔ یاد رہے کہ ریگریٹ کا معنی ہے پچھتاوا اور ایکسکلیم کا معنی ہے اچانک بلند آواز میں پکار اٹھنا۔ مثال نمبر 27 اور 28 پر غور کریں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایسے سوالیہ فقرات جو کسی سوالیہ لفظ جیسے واٹ، وین وغیرہ سے شروع ہوں تو انڈائریکٹ سپیچ میں رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو ملانے کے لیے دیٹ نہیں لگایا جاتا، لیکن ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ یعنی واٹ یو ہیو ڈسکرائبڈ از انٹرسٹنگ، جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے دلچسپ ہے۔ وین وی ہیو فنشڈ دس گیم وی شیل گو ہوم، جب ہم یہ کھیل ختم کر چکے تو گھر چلے جائیں گے۔ میں، واٹ اور وین کوشچن ورڈ کے طور پر استعمال نہیں ہو رہے، لہٰذا یاد رکھیں کہ جب واٹ، وین وغیرہ بطور کوشچن ورڈ استعمال نہ ہوں تو انڈائریکٹ سپیچ میں دیٹ کا استعمال آپشنل ہوتا ہے، یعنی لگایا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ڈیئر لسنرز، مزید اگزامپلس دیکھیے۔ ان تمام مثالوں میں رپورٹڈ سپیچ 2 یا 3 فقرات پر مشتمل ہے، لہٰذا انڈائریکٹ سپیچ میں لکھتے ہوئے رپورٹڈ سپیچ کے ہر سینٹنس کی قسم کے مطابق اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ مثال نمبر 29 پر غور کریں، اس مثال کے رپورٹڈ سپیچ I do not know the way to you، میں راستہ نہیں جانتا، کیا تم جانتے ہو؟ میں، do you سے مراد do you know ہے۔ اس مثال میں نوٹ کریں کہ رپورٹنگ سپیچ میں چونکہ آبجیکٹ موجود نہیں، لہٰذا می کو آبجیکٹ کنسیڈر کرتے ہوئے یو کو می کے مطابق بدلا ہے۔ اسی طرح مثال نمبر 30 میں بھی رپورٹنگ سپیچ میں آبجیکٹ نہیں، لہٰذا می کو آبجیکٹ کنسیڈر کیا گیا ہے۔